بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے فتویٰ کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کی مشغولی کے باوجود سب ہی علمی مشغلے میں ہر وقت منہمک اور ڈوبے رہتے تھے، اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر لیتا تھا اس کو پھیلانا، پہنچانا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ لیکن ایک جماعت فتویٰ کے ساتھ مخصوص تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتویٰ کا کام کرتی تھی۔ وہ حضرات حسب ذیل ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت زید بن ثابت، ابو موسیٰ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ فائدہ: یہ ان حضرات کے کمال علم کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ اہل فتویٰ شمار کیے جاتے تھے۔ فرما رہے ہیں کہ سارے صحابہ جہاد کے مشغلے میں اور اللہ تعالیٰ کے حق کلمے کے پھیلانے کے جذبے میں سرشار تھے، ہر وقت مشغول تھے، لیکن اس کے باوجود علمی لحاظ سے بھی ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ علم کا کچھ نہ کچھ حصہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیں مل جائے، پھر اسی پر عمل بھی کرتے، پھیلاتے بھی صحیح، اور جہاں تک ہو سکتا تو وہاں پہنچانے کی بھی کوشش کرتے۔ لیکن ان میں سے کچھ صحابہ خاص طور پر فتویٰ کا کام کرتے تھے نبی پاک کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں، پیغمبر کریم خود مفتی صاحب، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ ایسے شاگرد تیار کر لیے تھے جو یہی کام فتویٰ کا کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ دین کے مسائل کو آگے پہنچانا یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے ساتھ آدمی جتنا جڑا رہے گا اتنی ہی برکت ہوگی، اور جو لوگ دین کو سیکھنے سکھانے سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں نا، یہی سمجھو کہ اندھیرے میں ہے، یہی اندھا ہے، یہی دنیا کی برکتوں سے بھی محروم تو آخرت کی برکتوں سے بھی محروم۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیأتی بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطعیت رحم فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلك قال افلا یغدو احدکم الی المسجد ویعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل۔ سبحان اللہ۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، اصحاب صفہ کا چبوترا مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم پر بطحان یا عقیق کی بازار میں جائے اور 2 اونٹیں عمدہ سے عمدہ بغیر کسی قسم کے گناہ اور رشتہ توڑنے کے، بغیر کسی چوری ڈاکے کے پکڑ کر کے لے آئے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر
2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہونا اور ان کے برابر اونٹوں سے بھی افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 آیتیں پڑھا کے خود تلاوت کرو فجر کے ٹائم پر، یا کسی کو سکھا دو، 2 اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب۔ 5 آیتیں پڑھو، 5 اونٹنیاں صدقہ کرنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کتنی وسیع ہے، سبحان اللہ۔ 2 آیتیں پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ قل هو اللہ احد 1 آیت ہو گئی، اللہ الصمد 2 آیتیں ہو گئیں۔ ابھی اس میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، لیکن 2 اونٹنیوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ 1 اونٹنی کا مطلب لاکھوں روپے صدقہ خیرات کرنا۔ ہم یہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس طرح کا صدقہ تو کریں۔ اگر آپ کو 2 آیتیں آتی ہیں تو ضرور آپ کے محلے میں، آپ کے دوستوں میں ایسے ہوں گے جن کو 2 آیتیں نہیں آتی، ان کو سکھاؤ۔ جو آیت آپ کو آتی ہے دوسرے کو سکھاؤ، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں جو ہم عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، ایک جملہ، ایک لفظ، 1 آیت اگر سیکھتے ہو نا، سکھانے والے کے لیے تو اربوں روپے کا، کروڑوں اربوں روپے کا روزانہ ثواب ہے۔ لیکن آپ جو آپس میں استاد سے سیکھ کر کے دوسرے کو سکھاتے ہو نا، یہ بھی لاکھوں روپے صدقے سے بہتر ہے۔ یار اگر آپ کو کوئی بولے بھائی بیٹھ جاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو میں 1,000 روپیہ دے دوں گا، اور کوئی آپ کے اوپر احسان بھی نہیں ہوگا، اور کوئی کبھی بھی آپ کو طعنہ بھی نہیں دے گا کہ تو نے 1000 روپیہ خیرات کا کیوں لیا، NGOs کا اور بے نظیر انکم سپورٹ کا کیوں لیا، کوئی آپ کو طعنہ بھی نہیں دے گا، تو جو بھی ذرا سا عقل مند ہوگا لے گا۔ جب پیسے کے معاملے میں اتنا ہم آگے بڑھتے ہیں تو ثواب ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے سستی کیوں؟ پھر وہاں بہانہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یہ لفظ بھی کہنا صحیح نہیں آ رہا۔ اللہ کے بندے، اگر صحیح نہیں کہنا آ رہا اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ پتہ نہ لگے اور ایسے ہی غلطی میں پڑھا رہے، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی آپ کے فلاں جگہ پر اندر کوئی انفیکشن ہے، کوئی زخم ہے، کوئی آنتیاں خراب ہیں، کوئی شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے نا۔ یا آپ کی بیماری دیکھ کر کے چھپا دے، چھوڑو میں نہیں بتا، تو یہ تو دشمن بنا۔ تو اگر کہیں سے آیت ہمیں نہیں آ رہی تو اس کو نہ سیکھنا، چھوڑ دینا، بھاگ جانا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اتنے اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو پیغمبر کریم نے ثواب اور اجر بتلایا، 1 آیت 1 اونٹنی، 2 آیتیں 2 اونٹنی، 5 آیتیں 5 اونٹنی، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ انعام اور ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ نماز کا اہتمام کرے، نماز صرف پڑھے نا، اہتمام کرے، معنی ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ایسا نہ کہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اچھے انداز کے ساتھ۔ اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت بنے گی کہ یہی نماز آپ کے لیے آ کر کے وکالت کرے گی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی حجت یا کوئی وکالت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے نجات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوگا۔
اور اس کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، پابندی نہیں کی یا صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یار اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر اگر کسی کو مجرم کے ساتھ دھکیل کر کے لے جاؤ، بھلے مجرم نہ بھی ہو تو بھی کون برداشت کرتا ہے؟ وہاں تو فرعون، حامان، ان کا جہنمی ہونا، زنجیروں میں جکڑا ہونا، منہ سے زنجیر ڈال کر کے نیچے سے دبر سے نکال کر کے اسی کے ساتھ کھینچنا، گھسیٹنا، گھسیٹ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکنا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ فرعون، حامان اور ابی کا، اور جو ان کے ساتھ ہوگا تو جہاں یہ ہوں گے وہیں وہ بھی ہوگا نا۔ یعنی نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنمی ہونا یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ، صحیح نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، صحیح قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس تانے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس تانے کی وجہ سے قرآن سے محروم ہونے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔